بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامی معاشرے میں مسجد اور امام کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ اگر امام مسجدوں سے صحیح نہج پر دینی خدمات انجام دے تو ہر محلہ اور محلے کا ہر فرد دیندار بن سکتا ہے، لیکن نہایت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ نہ مسجد انتظامیہ کو اس کی فکر ہے نہ ائمہ کو۔ انتظامیہ 5 وقتہ جماعت اور جمعے کے ایک رسمی سے بیان پر خوش ہے، اور ائمہ بھی پیشائے وقت کے طور پر گزار رہے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ خطیر رقم سے بنائی گئی مسجد کی بڑی اور عالی شان عمارتیں چند منٹوں کے لیے آباد ہوتی ہیں، اور بس مساجد اور صالح و باصلاحیت ائمہ مسلمانوں کی اہم دینی ضروریات میں سے ہیں۔ ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی ضروریات زندگی کا پورا خیال رکھنا امت پر ضروری ہے۔ ان کی اقتصادی اور معاشی حالت کو بہتر کیے بغیر ان سے توقعات وابستہ کرنا دیوانے کے خواب سا ہے۔ اکثر مسجدوں کا حال یہ ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے ائمہ اور مؤذن اور خدام کا حق الخدمت اتنا کم طے کیا جاتا ہے جتنا ٹرسٹی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ کسی اچھے ہوٹل میں بیٹھ کر 1-2 وقت کا کھانا کھا جاتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ تنخواہ طے ہو جانے کے بعد سال ہر سال اس میں اضافہ نہیں کیا جاتا۔ وقتاً فوقتاً مہنگائی کی شرح بڑھتی رہتی ہے اور یہ تنخواہیں وہیں کی وہیں رہتی ہیں۔ اس تنخواہ سے ان کی بنیادی ضرورتیں بھی بڑی مشکل میں پوری ہوتی ہیں۔ اگر کوئی غمی خوشی کا موقع پیش آ جائے تو کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، اور یہ میری نظروں سے بارہا گزرا ہے کہ جب امام صاحب پر کوئی تکلیف کوئی پریشانی آتی ہے تو ان کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ میں نے ایک اپنے استاد محترم کو لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا جب ان کے بیٹے کے گلے کے اندر کوئی بیماری ہو گئی تھی اور اس کے آپریشن کے لیے ضرورت تھی پیسے کی۔ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا تھا اور وہ لوگوں کے دربدر ٹھوکریں کھا رہے تھے اور لوگوں سے پیسے کی گہار لگا رہے تھے، مگر کوئی دینے کو تیار نہ تھا۔ مختصر یہ کہ مساجد کے ائمہ مؤذن اور خدام کی تنخواہیں ان کی صلاحیتوں ضرورتوں اور مہنگائی کی شرح کو سامنے رکھتے ہوئے طے ہونی چاہیے، اور وقتاً فوقتاً ان میں معقول اضافہ بھی کیا جانا چاہیے، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ قیامت کی ایک نشانی اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی آپ کے ذریعے سچ ثابت ہو جائے کہ لوگوں کو کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ ابو داؤد میں ہے حضرت خرشہ بن حر الفرازی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت سلامہ بنت حر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد والے آپس میں ایک دوسرے کو امامت کے لیے دھکیلیں گے، انہیں کوئی امام نہ ملے گا جو ان کو نماز پڑھائے۔ یہ الفاظ دراصل آخری زمانے میں جہالت اور فسق و فجور کے ظاہر ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں ایسے جاہلوں اور ایسے نااہل لوگوں کا غلبہ ہوگا کہ کوئی امامت کے لائق نہیں ہوگا۔ امامت سے ہر کوئی اپنے آپ کو بچانا چاہے گا، ایک دوسرے سے کہے گا کہ تم نماز پڑھاؤ میں اس کا اہل نہیں، دوسرا کہے گا کہ نہیں تم پڑھاؤ میں اس لائق نہیں۔ واضح ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کو افضل اور اولا سمجھ کر امامت کے لیے آگے بڑھائے اور خود نماز پڑھانے سے گریز کرے تو وہ اس میں داخل نہیں، کیونکہ وہ تو دوسرے کو افضل جان کر اپنے کو امامت سے پیچھے ہٹا رہا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت خرشہ کی بہن سلامہ بنت حر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دیر تک کھڑے رہیں گے لیکن انہیں کوئی امام نہیں ملے گا جو نماز پڑھائے۔ جہالت کے غلبے
تلبے کے علاوہ ائمہ حضرات کی مسلسل اور لگاتار ناقدری بھی اس کا سبب ہو سکتی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اکثر مساجد میں ائمہ، مؤذن اور خدام سے کام زیادہ لیا جاتا ہے اور اجرت بہت کم دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں لڑوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرا واسطہ دے کر عہد کیا پھر بے وفائی کی، دوسرے وہ شخص جس نے کسی آزاد کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھائی، تیسرے وہ شخص جس نے کسی مزدور کو کام پر رکھا، اس سے کام پورا لیا اور مزدوری نہ دی۔ سابق مفتی اعظم گجرات حضرت مفتی سید عبد الرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، مزدوری پوری نہ دینے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کی مزدوری مار لے اور پوری نہ دے، بلکہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جتنی اجرت اس کام کی ملنی چاہیے اتنی نہ دے اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے کہ کم سے کم اجرت پر کام لے۔ فقہائے کرام نے تصریح کی ہے، متولی اور مدرسے کے محتمم کو لازم ہے کہ خادمان مساجد و مدارس کو ان کی حاجت کے مطابق اور ان کی علمی قابلیت اور تقوی و صلاح کو ملحوظ رکھتے ہوئے وظیفہ و تنخواہ دیتے رہیں۔ باوجود گنجائش کے کم دینا بری بات ہے اور متولی و محتمم خدا کی یہاں جواب دہ ہوں گے۔